بنیاد پر اور اسی واقعے کے تناظر میں، بلکہ اس حقیقت کے تناظر کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر، دنیاوی تعلیم پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور اس کی دینی تعلیم کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے دوستو۔ اسی تناظر میں تاریخ بغداد ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے، ان کا نام تھا ابو عبد الرحمن فرخ۔ یہ بنو امیہ کے دور حکومت میں ان کو خراسان کی طرف کسی مہم پر جانا پڑ گیا، تو یہ جب جانے لگے تو اس وقت یہ امام ربیعۃ الرائے، امام ربیعہ، یہ شک میں مادر میں تھے۔ تو یہ ابو عبد الرحمن فرخ جب جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں 23,000 دینار دیے۔ کتنے جی؟ 23,000 دینار دیے کہ میں جا رہا ہوں خراسان کی مہم پر، جہاد پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے واپس آنے میں دیر ہو جائے، کچھ وقت لگ جائے، اس لیے تو اپنے گھر کے اخراجات کے لیے یہ 23,000 دینار اپنے پاس رکھ لو۔ چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد، بلکہ ایک عرصے کے بعد نہیں، 27 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ وہاں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ 27 سال بیت گئے۔ 27 سال کے بعد جب یہ آئے تو اس آن بان اور شان کے ساتھ تشریف لائے کہ گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور آ کر انہوں نے اپنا دروازہ اس نیزے سے آ کے کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے یہ بیٹے ربیعہ، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک سفید ریش بزرگ ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور نیزہ ہے۔ تو انہوں نے پھر آگے سے یہ ان الفاظ میں اس سے پوچھا، یا عدو اللہ، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، انت دخلت علی منزلی، تو میرے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تہجم علی منزلی، تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میرے گھر والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو فرخ آگے سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یا عدو اللہ، انت دخلت علی حرمتی، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو میرے گھر میں، میرے گھر کی عزت پر حملہ آور ہے، تیرا اس گھر کے اندر کیا کام؟ اسی اثناء کے اندر ان دونوں میں تو ہو گئی، بات بڑھ گئی، شور شرابہ ہونے لگا، لوگ اکٹھے ہو گئے، آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ انس بن مالک، جن کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، بہت بڑے محدث تھے، ان تک یہ بات پہنچی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، علماء کرام جانتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جماعت محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن یہ امام ربیعہ یہ اگرچہ کم سن تھے، بہت کم عمر تھے، لیکن کم سنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی شہرت عطا فرمائی، ان کا درس حدیث اتنا مشہور اور معروف اور مقبول ہونے لگا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے درس حدیث میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان تک بات پہنچی، وہ بھاگتے ہوئے آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ معاملہ اس طرح ہے کہ ایک شیخ ہمارے استاذ محترم سے الجھ رہا ہے اور میں تو ہو رہی ہے۔ تو وہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن فرخ سے کہ یا شیخ، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کسی دوسرے گھر کے اندر قیام فرما لیجئے۔ وہ کہتے ہیں تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا سربراہ ہوں۔ جب باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، میں تو بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اندر سے امام ربیعہ کی والدہ باہر نکلیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرا شوہر آیا ہے تو وہ فرط مسرت سے بےتاب ہو گئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹا دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں تو وہ آ کر کہنے لگی کہ آپ کیوں لڑ رہے ہیں، آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ جب واقعے کی حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ دونوں آپس میں باپ بیٹا ہو، ربیعہ یہ آپ کے والد ہیں۔ اور ابو عبد الرحمن فرخ سے کہا کہ ابو عبد الرحمن فرخ ہے میرے سرتاج، یہ آپ کے بیٹا ربیعہ ہے۔ دونوں باپ بیٹا آپس میں معانقہ کر کے ملے
اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد جب اندر گھر میں گئے، نماز عشاء کا وقت یا کسی بھی نماز کا وقت ہوا، اور نماز کے بعد امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ تو ابو عبد الرحمن فرخ کی بیوی یعنی امام ربیعہ کی والدہ نے جب دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کے بعد بیٹے نے درس حدیث دینا ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر ابو عبد الرحمن فرخ سے یہ نہیں کہا کہ اس مسجد کا پیش امام و خطیب ہمارا بیٹا ہے، اس مسجد کا پیش امام و خطیب ہمارا ہی بیٹا ہے، جاؤ جا کے مسجد کے اندر نماز پڑھو، اور نماز کے بعد اگر زیادہ تھکن نہ ہو، زیادہ تھکاوٹ نہ ہو تو تھوڑی دیر درس قرآن میں بھی بیٹھ جانا۔ اس لیے میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہماری جو مائیں بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں نا، اگر یہ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی ترغیب چلائیں نا اس بات پر کہ اپنے شوہروں کو گھر میں نماز نہ پڑھنے دیں، یا گھر کے اندر انہیں نماز با جماعت کے وقت ٹھہرنے نہ دیں، تو کسی بھی محلے کی کوئی مسجد خالی نہ رہے، مسجد بھر جائے، کیونکہ گھر میں چلتی ہی ماشاءاللہ بیگم صاحبہ کی ہے، باہر ہم جتنے بڑے 30 مار خان کیوں نہ ہوں، لیکن گھر میں ہم سارے بیگی بلے بن جاتے ہیں۔ تو اگر میڈم صاحبہ، بیگم صاحبہ، ہوم سیکرٹری صاحبہ اگر یہ تھوڑی سی ترغیب چلائیں، تھوڑی سی اگر ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، تو یہ اپنے شوہروں کو نماز کے وقت گھر کے اندر نہ رہنے دیں، اور انہیں کہیں جائیں بھائی جا کے پہلے مسجد میں نماز پڑھیں، تو مسجدیں آباد ہو جائیں، اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، اللہ کے گھر ان کو دعائیں دینے لگیں، ہمارے گھر آباد ہو جائیں، ہمارے ادارے آباد ہو جائیں، ہماری ملازمت کے اندر برکت ہو جائے، ہمارے رزق کے اندر برکت ہو جائے، ہمارے ملک کے اندر برکت ہو جائے۔ لیکن کاش کہ اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ابو عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے کہا کہ جائیے جا کر آپ مسجد میں نماز پڑھیے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر درس حدیث ہوگا، اس میں بھی بیٹھ جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اتنا عرصہ باہر رہے، آج تھوڑی دیر اور باہر گزار لینا۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے بعد درس حدیث دینے لگے۔ ابو عبد الرحمن نے جب آواز سنی، آواز کے اندر بڑی شیرینی، بڑی مٹھاس محسوس ہوئی، بڑی تاثیر محسوس ہوئی، تو دیکھا کہ امام صاحب درس حدیث دے رہے ہیں، لیکن مجمع اتنا زیادہ ہے، مجمع کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ ان کو تو جا کر پچھلی صف میں جگہ ملی، لیکن یہ آگے بڑھنے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ امام صاحب کے والد صاحب آ رہے ہیں، تو چونکہ جس طرح امام کا احترام کیا جاتا ہے، اسی طرح امام کی آل و اولاد کا بھی احترام کیا جاتا ہے، ان کے بیٹوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، ان کے والدین کو بھی لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا۔ جب یہ قریب آنے لگے تو امام ربیعہ اسی طرح درس دے رہے ہیں، لیکن نظریں قصداً اور عمداً جھکا لیتے ہیں یا عقیدتاً جھکا لیتے ہیں، تاکہ والد محترم مجھے پہچان نہ سکیں، کیونکہ ان کے استقبال کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اس لیے بتکلف اپنی نظریں نیچے انہوں نے کر لی۔ لیکن جب درس ختم ہوا تو درس ختم ہونے کے بعد ابو عبد الرحمن فرخ لوگوں سے پوچھنے لگے، من ھذا الرجل، کہ یہ آدمی کون ہے، یہ درس حدیث دینے والا کون ہے، یہ آپ کے امام صاحب کا تعارف کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ھذا ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن، یہ ابو عبد الرحمن فرخ کے بیٹے ربیعہ ہیں۔ وہ فرط مسرت سے فرط جذبات میں بہہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آسمان دنیا کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ تو نے تو کمال کر دیا، ہمارا بیٹا تو اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث کہ اس کے درس حدیث میں، اس کے حلقہ احباب کے اندر اتنی کثیر تعداد، میرا دل باغ ہو گیا۔ اچھا اب یہ بتلاؤ کہ حساب و کتاب شروع کرتے ہیں، میں جب گیا میں نے تجھے 23,000 دینار دیے تھے، کتنے؟ 23,000 دینار دیے، کہاں خرچ کیے، کیسے خرچ کیے، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں، اس کے بعد میں پھر حساب و کتاب بھی دیتی ہوں۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ 23,000 دینار ہم نے اسی بیٹے کی تعلیم پر، دینی تعلیم پر خرچ کر ڈالے، تو تجھے یہ 23,000 دینار زیادہ محبوب ہوں گے، یا اپنے بیٹے کی یہ قدر و منزلت، اپنے بیٹے کا یہ مقام اور مرتبہ
ابا اپنے بیٹے کی یہ اعلیٰ تعلیم تجھے زیادہ محبوب ہے، تو انہوں نے ابو عبد الرحمن فرخ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے اپنے بیٹے کی قدر و منزلت پر رشک ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قدر و منزلت پر فخر ہے، تم نے صحیح مصرف کے اندر یہ 23,000 دینار خرچ کر دیے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے والد مرحوم کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے اس کو ایک مرتبہ میرے سامنے یہ کہا، اور مجھے بھی وصیتاً کہا کہ بیٹا، جس طرح ہم نے تجھے پڑھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، تو میرے اس پوتے کو بھی حافظ اور عالم بنانا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ حافظ قرآن تو بن چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز یہ عالم دین بھی بنے گا۔ تو کوئی کمال نہیں ہے، نہ کوئی میری محنت ہے، نہ میرے کوئی مجاہدے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے حفظ قرآن مجید حفظ مکمل کیا، اور اساتذہ کی محنت ہے، اور ان کی کاوشیں ہیں، ان کے مجاہدے ہیں، اور خود اس کی محنت ہے۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اس کے جو